بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک مرتبہ پھر آپ کا خادم حافظ غلام سرور ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی مطلق کے 14 صیغے جانے تھے کہ 14 صیغے کون کون سے ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ مطلب علامات ہم نے پڑھی تھی کہ کوئی صیغہ سامنے آ جائے تو ہم علامت سے پہچان سکیں کہ آیا کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے یا واحد مؤنث غائب ہے یا جمع مؤنث غائب ہے یا واحد مذکر حاضر ہے، کون سا صیغہ ہے۔ تو اس کی ہم نے علامات پڑھی تھی اور ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ صیغے جو 14 وہ کون کون سے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث حاضر کے۔ اب آج تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے، یہ جو 14 صیغوں کی گردان ہے آپ کو ازبر فعل فعلا فعلو ازبر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے اور آج اس کا بتائیں گے کہ اردو میں فعل ماضی مطلق کی علامت کیا ہے، تاکہ جب اردو کوئی آپ کے سامنے جملہ آ جائے مطلب جو فعل ماضی مطلق کا ہو تو اس کو آپ عربی میں، جب آپ کو عربی میں ماضی مطلق بنانے کا طریقہ آتا ہوگا تو آپ اسے آسانی سے ماضی مطلق میں کنورٹ کریں گے۔ وہ کیسے ہوگا اس کی ہم آج پریکٹس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ان کا آج ہم ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے لفظ تھا فعلا۔ تو فعلا کا مطلب کیا اس ایک مرد نے۔ میں نے آپ کو ان کی علامات لکھوائی تھی۔ پہلے صیغے کی علامت یہ تھی کہ باقی 13 صیغوں میں جتنی علامات پائی جا رہی ہیں ان میں سے کوئی علامت بھی واحد مذکر غائب میں نہیں پائی جائے گی۔ جس صیغے میں ماضی کے صیغے میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہوگی اسے آپ آنکھیں بند کر کے صیغہ واحد مذکر غائب کہہ سکتے ہیں۔ تو اب فعلا کا ترجمہ ہوگا کیا اس ایک مرد نے۔ فعلو یہ ورب کے لحاظ سے معنی ہوتا ہے نا، کیونکہ الفعل کا معنی ہے کرنا، تو فعلا ماضی میں اگر اس نے کرنا ماضی میں کیا تو وہ پھر کیا بن جائے گا نا۔ کرنا کو اگر کسی نے کوئی کام ماضی میں کیا تو جیسے مدد کرنا، تو اگر وہ ماضی میں اس نے یہ کام کر دیا ہے تو پھر کہا جائے گا کہ مدد کی۔ تو اب الفعل اس کا معنی ہے کرنا، کام کرنا، تو کہا جائے گا کہ کیا اس ایک مرد نے۔ فعلا کیا ان 2 مردوں نے، فعلو کیا ان سب مردوں نے، فعلت کیا اس ایک عورت نے، فعلتا کیا ان 2 عورتوں نے، فعلنا کیا ان سب عورتوں نے۔ اچھا، اب صیغہ بتلانے کا طریقہ کیا ہے جتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے آپ بتائیں گے فعلا۔ سب سے پہلے تو آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے، فعلا کیا اس ایک مرد نے، پھر آپ بتائیں گے، یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے آپ فعلا جب آئے تو پہلے آپ اس کے اجرا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صیغہ بتائیں گے فعلا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے فعلا کون سا صیغہ تو آپ کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب صیغہ بتانے کے بعد واحد سب سے پہلے بتانا ہے کہ صیغے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ واحد تثنیہ جمع ان میں سے کیا ہے، واحد ہے تثنیہ ہے یہ جمع ہے، جو بھی ہو اس کا نام لیتے ہیں۔ اب فعلا واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے تو میں کہوں گا صیغہ واحد۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا کہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا، یعنی لڑکی کے لیے بولا جا رہا ہے یہ لفظ یا لڑکے کے لیے، تو یہ لفظ لڑکے کے لیے بولا جا رہا ہے، مذکر کا صیغہ ہے تو اس کے بعد مذکر یا مؤنث کا نام لینا ہے۔ یہ طریقہ صیغہ بتلانے کا، صیغہ لکھنے کا، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے واحد تثنیہ جمع ان میں سے بتائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، واحد ہے تثنیہ ہے جمع ہے، یہ صیغہ واحد ہے فعلا۔ اس کے بعد بتائیں گے کہ مذکر ہے یا مؤنث، تو یہ مذکر کا صیغہ ہے تو ہم کہیں گے صیغہ واحد مذکر۔
پھر دیکھا جائے گا آیا کہ یہ غائب کا ہے، حاضر کا ہے یا متکلم کا. تو وہ جو میں نے آپ کو غائب حاضر کی تعریفات بتلائی ہوئی ہیں ان کے مطابق دیکھا جائے گا. تو فعلا کیا اس ایک مرد نے، یعنی اب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا، کسی سے بات نہیں کر رہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں نے کیا، کوئی اپنے بارے میں بھی کلام نہیں ہو رہا بلکہ کسی کے بارے میں کیا اس ایک مرد نے. تو غائب کی تعریف میں نے بتائی تھی کہ غائب وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، تو یہ صیغہ غائب کا ہوگا. تو پہلے سب سے واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد آ گیا، مذکر و مؤنث میں سے یہ مذکر آ گیا، اور غائب حاضر متکلم میں سے یہ غائب ہوگا. تو کہا جائے گا صیغہ واحد مذکر غائب. اس کے بعد فعل کا ذکر کیا جائے گا کہ تین فعل، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل حال میں سے یہ کون سا فعل ہے. تو یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مطلق. اس کے بعد دیکھا جائے گا فعل کو ذکر کرنے کے بعد آیا کہ یہ فعل کی کون سی قسم ہے، مثبت ہے، منفی ہے، معروف ہے، مجہول ہے. تو پہلے مثبت منفی میں سے دیکھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد معروف اور مجہول میں سے دیکھا جائے گا کہ یہ کیا بن رہا ہے. تو یہ فعل کیا اس ایک مرد نے، سب سے پہلے مثبت اور منفی کے اعتبار سے کیا اس ایک مرد نے، تو اس میں کام کا ثبوت ہے نہ کہ کام کی نفی. کہ کیا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا بلکہ کیا اس ایک مرد نے، کام کا ثبوت ہے، تو یہ ہو گیا مثبت. تو اب کہا جائے گا فعل واحد، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کے بعد فعل ماضی مطلق. اس کے بعد کہا جائے گا مثبت. مثبت کہنے کے بعد اب دیکھا جائے گا چونکہ یہ مثبت ہے تو اب منفی تو نہیں ہو سکتا. اب دیکھا جائے گا کہ معروف ہے یا مجہول. تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اردو ترجمے میں، فعلا کے اردو ترجمے میں فاعل لفظوں میں موجود ہے یا نہیں. اگر تو موجود ہے تو یہ معروف، اگر وہ موجود نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو وہ مجہول. تو فعلا کا مطلب کیا اس ایک مرد نے. تو فاعل یعنی اس کام کو کرنے والا وہ کون ہے، اس. تو اس ایک مرد نے یہ لفظوں میں موجود ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہوگا. تو کہا جائے گا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق، مثبت، معروف. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد کہا جائے گا ثلاثی مجرد. تو یہ ایک لفظ میں نے پہلے بھی بولا تھا، میں نے کہا تھا صرف یاد رکھ لیں، اگلے سبق میں نیکسٹ لیسن جو ہوں گے ان میں سے کسی سبق میں یہ بتلا دیا جائے گا. تو آج ثلاثی مجرد کے بارے میں بتائیں گے. ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں اور رباعی مجرد کسے کہتے ہیں. اس کے بعد ثلاثی مزید کی کیا ہے اور رباعی مزید کی کیا ہے. سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ فعل کی جو ہم نے اب تک اقسام پڑھی، کسی بھی فعل کی، خواہ وہ ماضی ہو، مستقبل ہو یا حال ہو، کہ مثبت منفی اس کی قسم بنتی ہے یا معروف اور مجہول. تو میں نے بتایا تھا کہ جو معروف اور مجہول ہے یہ فاعل کے معلوم ہونے یا نامعلوم ہونے کے اعتبار سے ہے. مثبت اور منفی یہ فاعل کی طرف سے فعل کے ثابت ہونے یا نہ ثابت ہونے کے اعتبار سے ہے. اور ایک اعتبار سے اور فعل کی قسمیں ہیں، وہ ہے تعداد حروف. یہ فعل ہے جو فعلا، اس میں کتنے حروف پائے جا رہے ہیں. فا ایک حرف، عین ایک حرف اور لام ایک حرف. تو تعداد حروف کے اعتبار سے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے اب دیکھا جائے گا کہ یہ بھی چونکہ حروف کی جب تعداد بڑھتی ہے تو اس کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اس کی ساخت بھی بگڑ جاتی ہے، اس کی ساخت، بناوٹ، شکل و صورت اور ہو جاتی ہے. اس لیے پھر صرفیوں نے اس کی تقسیم کر دی. پھر کہا کہ تعداد کے حروف سے فعل کی، تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ثلاثی اور نمبر دو رباعی. نمبر ایک ثلاثی اور نمبر دو رباعی. ثلاثی فعل کون سا ہے؟ فعل ثلاثی کی تعریف کیا ہے، لکھ لے. فعل ثلاثی ایسا فعل جس کے 3 حروف اصلی ہوں. فعل ثلاثی ایسا فعل جس کے 3 حروف اصلی ہوں اسے کہتے ہیں ثلاثی حروف. فعل ثلاثی یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اصلی سے کیا مراد ہے، جس کے 3 حروف اصلی ہوں.
आगे लिख लें जी फेल रुबाई की तारीफ। तो फेल रुबाई ऐसा फेल होता है जिसके 4 हुरूफ असली हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं दोनों को। फेल सुलासी ऐसा फेल जिसके 3 हुरूफ असली हो, और फेल रुबाई ऐसा फेल जिसके 4 हुरूफ असली हो। अब आगे चलिए, अब फेल सुलासी और फेल रुबाई दोनों में से हर एक की दो दो किस्में हैं। फेल सुलासी की भी 2 किस्में हैं और फेल रुबाई की भी 2 किस्में हैं। फेल सुलासी की 2 किस्में कौन सी हैं? वो है फेल सुलासी मुजर्रद नंबर 1, और नंबर 2 फेल सुलासी मुजीद फी। और फेल रुबाई की भी 2 किस्में यही हैं, नंबर 1 फेल रुबाई मुजर्रद और नंबर 2 फेल रुबाई मुजीद फी। तो अब फेल सुलासी मुजर्रद की क्या तारीफ है वो लिख लीजिए। ऐसा फेल जिसके 3 हुरूफ असली हो और उसमें 3 हुरूफ से जायद कोई हरफ ना पाया जाए। ऐसा फेल जिसमें 3 हुरूफ असली हो और 3 हुरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद ना पाया जाए, उसे कहते हैं फेल सुलासी मुजर्रद। अब सुलासी मुजीद की वो क्या है? ऐसा फेल जिसमें 3 हुरूफ असलिया हो और 3 हुरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद भी हो, उसे कहेंगे फेल सुलासी मुजीद की। अच्छा, अब फेल रुबाई रह गया। तो फेल रुबाई की भी 2 किस्में हैं, नंबर 1 फेल रुबाई मुजर्रद। फेल रुबाई मुजर्रद क्या है? ऐसा फेल जिसके 4 हुरूफ असलिया हो और 4 हुरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद ना हो, उसे कहेंगे फेल रुबाई मुजर्रद। और फेल रुबाई मुजीद की क्या है? ऐसा फेल जिसके 4 हुरूफ असलिया हो और 4 हुरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद भी हो, तो उसे हम कहेंगे फेल रुबाई मुजीद। अब हुरूफ असलिया से क्या मुराद है? ये तो मैं बार बार लफ्ज बोल रहा था, हुरूफ असलिया असलिया हुरूफ असली, जिसके 4 हुरूफ असली हो, जिसके 3 हुरूफ असली हो। तो असली हुरूफ से वो हुरूफ मुराद है जो फा आइन और लाम के मुकाबला में आते हैं। ये अरबी में बड़ा एक मतलब काबिल अहमियत टॉपिक है वजन का, कि इसमें फा आइन लाम एक तराजू के तौर पर काम करता है, कि इसमें लफ्ज़ों को तोला जाता है। जो हुरूफ फा आइन लाम के मुकाबला में आए उन्हें असली कहा जाता है, और जो फा आइन लाम के वजन पे ना आए उन्हें गैर असली यानी जायदा कहा जाता है। तो अब और साथ में ये बड़ी अहम और नुक्ते की बात कि ये कैसे आप पहचानेंगे कि किस सीगे में हिसाब लगा के बताएंगे आया कि ये फेल सुलासी मुजर्रद है या मुजीद। देखें मिसाल के तौर पर ये जो फेल है ये फेल सुलासी मुजर्रद है, लेकिन यहाँ पर आप एतराज कर सकते हैं कि भाई आपने तो कहा कि सुलासी मुजर्रद वो है जिसमें 3 हुरूफ असली हो और 3 हुरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद ना हो। तो हम यहाँ पे आपको 3 हुरूफ असलिया के अलावा हरफ जायद भी दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर फ़अलू ले लें या फ़अला ले लें। फ़ा आइन और लाम ये तो हो गए 3 हुरूफ असलिया, और उसके बाद आखिर में अलिफ जो है ये जायद है। इसमें फ़ा आइन लाम ये हो गया हुरूफ असलिया, और आखिर में जो वाव है ये जायद है। तो ये फेल सुलासी मुजर्रद कैसे हुआ? तो उसका जवाब ये है भाई किसी फेल के बारे में ये फैसला करना कि वो सुलासी मुजर्रद है या नहीं या रुबाई मुजर्रद है या नहीं, वो उसके पहले सीगे से होगा। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब और फेल माजी मुतलक, ना फेल हाल से ना फेल मुस्तकबिल से। उसका फैसला भी फेल माजी से किया जाएगा। किसी फेल के सुलासी या रुबाई होने के बारे में उसका फैसला माजी मुतलक से किया जाएगा, और माजी के भी पहले सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से पता चलेगा कि आया कि ये फेल सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मुजर्रद। पहला सीगा देखें, फ़ा आइन और लाम 3 हुरूफ हैं, तीनों फ़ा आइन लाम यानी तीनों असली
اور اس کے علاوہ کوئی حرف بھی زائد یہاں نہیں پایا جا رہا، تو ہم اس کو کہیں گے فعل ثلاثی مجرد۔ تو آج کے سبق میں ہم نے حروف اصلیہ پڑھے کہ جو فاعل لام کے مقابلے میں آتے ہیں، وہ میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ فاعل لام کلمہ یہ مقابلہ، یہ وزن کیسے کرتے ہیں۔ تو جو فاعل لام کے مقابلہ میں آئے وہ اصلی، جس فعل میں 3 حروف اصلی ہوں وہ ثلاثی، جس میں 4 حروف اصلی ہوں وہ رباعی، پھر جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو وہ ثلاثی مجرد، اور 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو تو وہ ثلاثی مزید تھی۔ اسی طرح اگر کسی فعل میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو تو وہ رباعی مجرد، اگر 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہے تو وہ رباعی مزید تھی۔ جی آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور دوسرے جو دوست آپ کے کچھ عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں ان تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کیجئے، تاکہ اس دین کی خدمت میں آپ کا بھی حصہ ہو سکے، آپ بھی اس کے ثواب کے مستحق بن سکیں، اور ہمارے چینل کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔